اور ماں باپ نے اجازت دے دی تو اپنے ملک کے لیے اپنے دین کے لیے لڑو، جاؤ تم واپس غازی بن کے آؤ گے۔ کسی بھی ٹائم پہ پاکستان کو کوئی بھی مشکل ہوتی ہے وطن کے لیے ہر جانثار ہوتے ہیں۔ اپنے سرزمین سے، اپنے ملک سے وہ اپنے ملک کو اپنی ماں کے برابر سمجھتا ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا۔ بھارت نے لاہور اور سیالکوٹ پر ایک بڑے حملے کا آغاز کیا جس میں 1 لاکھ سے زائد فوجی ٹینک اور پیادہ دستے انفینٹری کے شامل تھے۔ سیالکوٹ سیکٹر اور لاہور پر زبردست حملہ کر دیا، مطلب رات کی تنہائی میں اچانک حملہ کیا اور بہت بڑا حملہ کیا، اور لاہور اور سیالکوٹ سیکٹر میں دنیا کی سب سے بڑی جو ٹینکوں کی لڑائی تھی وہ لڑی گئی۔ پاکستانی فوج کم تعداد میں ہونے کے باوجود اپنی زمین کو بچانے کے لیے ڈٹی رہی۔ جب شمال میں لڑائی شدت اختیار کر گئی اور بھارت کو کامیابی نہ ملی تو انہوں نے ایک نیا راستہ اپنانے کا فیصلہ کیا سندھ کی طرف سے۔ سندھ کا جو ایریا تھا، جو راجستھان سیکٹر ہے، وہ سارا خالی تھا، اور انڈیا نے سمجھا کہ یہ جو ڈیزرٹ ہے خالی پڑا ہوا ہے، اس پہ ہم حملہ کر کے ان کا جو ہے میرپور خاص کا شہر ہے، حیدرآباد ہے، عمر کوٹ ہے، یا تھرپارکر کا جو علاقہ ہے وہ ہم حاصل کر لیں گے آسانی سے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ بظاہر خاموش سرزمین انہیں ایک ایسی طاقت دکھانے والی ہے جس کی وہ توقع ہی نہیں کر رہے تھے۔ ہر ہر جو ہے ایک مزاحمتی تحریک رہی ہے، خاص طور پہ انگریزوں کے خلاف، کیونکہ جو پیر پگاڑا جو تھے، پیر پگاڑا کی جو فیملی ہے وہ ہمیشہ مزاحمت میں رہی ہے انگریزوں کے خلاف، اور انہوں نے ریزسٹنس کی ہے۔ جب 1843 میں برطانویوں نے جنرل چارلس نیپیر کے تحت سندھ پر قبضہ کیا تو سندھ کو برٹش انڈیا میں ضم کر دیا گیا اور لوگوں پر بھاری ٹیکس نافذ کر دیا گیا، لیکن مزاحمت بڑھی اور پیر صبغت اللہ شاہ شہید کی قیادت میں ہر تحریک نے جنم لیا جو برطانوی تسلط کے خلاف تھی۔ ہمارا جو باپ دادا تھا وہ بھی غازی تھے، انگریزوں سے لڑائی تھی تو میرا باپ ان کے ساتھ تھے جو لڑتے تھے۔ ان حریت پسندوں کو دہشت گرد قرار دے کر انہیں چن چن کر شہید کر دیا گیا، مگر ہر اپنی جگہ پر کھڑے رہے، یہاں تک کہ جب پیر پگاروں کو 1943 میں پھانسی دی گئی ان کی جد و جہد جاری رہی اور بالآخر پاکستان کے قیام تک پہنچ گئی۔ جو ہر ہے اگر اس کی لغوی معنی دیکھی جائے تو اس کی معنی ہے آزاد۔ اب یہ ہر لفظ ہماری ہر جماعت پہ کیسے پڑا، تو اس کا 2 طرح کا پس منظر بتایا جاتا ہے۔